أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وسلم عليك يا حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے مصطفیٰ رضائے مصطفیٰ میں ہے رب کعبہ کی رضا رضائے مصطفیٰ میں ہے رب کعبہ کی رضا رب کعبہ کی رضا میں ہے رضائے مصطفیٰ قول حق قرآن ہے قول پیغمبر ہے حدیث قول حق قرآن ہے قول پیغمبر ہے حدیث اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک رب نے پھیرا دل سرکار نے دعوت اسلام دی رب نے پھیرا دل سرکار نے دعوت اسلام دی وہ ہے خدا یہ ہے مصطفیٰ تدبیر ہے دونوں کی ایک وہ ہے خدا یہ ہے مصطفیٰ تدبیر ہے دونوں کی ایک دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا نجف کے ہر ذرے کو نگینہ بنا دیا اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سب مل کے پڑھئے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سامن عزیز وقار گرامی قدر میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں علماء عزیز وقار سناخہ حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد السلام آج دی روحانی ایمانی پاکیزہ محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آمد دی میلاد پاک دی پاک محفل چند لمحات انتہائی اختصار دنال اور اس تو بعد پھر مل کے دعا کرسوں اللہ رب العزت اساڑی حاضری آج دی اہوجے منظور فرماوے اساڑے سینے دے وچ سرکار مدینہ دی محبت تا نور پیدا ہو جاوے میرے پیارے محبوب تے غلاموں توجہ فرماسو اللہ رب العزت دی لا ریب کتاب بے عیب کتاب دے وچوں ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہی اللہ دا پاک قرآن کلام مولا دا ہے زبان مٹھے مصطفیٰ دی کلام
اللہ رب العزت کا پاک قرآن زبان اللہ دے پیارے محبوب دی، اور اس واسطے میں عرض کرتا رہنا کہ تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندن او دا رتبہ نہ کوئی تولے، او دا رتبہ نہ کوئی تولے، مل کے کہہ دو او دا رتبہ نہ کوئی تولے، او دا رتبہ نہ کوئی تولے، کیڑا او دی ریس کرے مصطفیٰ ارشاد فرمایا فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العزت دا پاک قرآن ارشاد فرمایا اللہ دی رسی نو مضبوطی دنال تھامے رکھو، اللہ دی رسی نو مضبوطی دنال پکڑے رکھو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، جدا جدا نہ ہو جاؤ، اللہ دی رسی نو مضبوطی دنال پکڑے رکھو، تھامے رکھو۔ اچھا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ دی رسی تو مراد کیا ہے؟ مختلف مفسرین نے اپنے اپنے رائے کا اظہار کیتا ہے۔ اللہ دی رسی تو مراد کسی نے لکھے ہے اللہ دا پاک قرآن ہے آپ کو حق کے، اور کسی نے لکھے اللہ دی رسی تو مراد حضور دی آل ہے، اہل بیت اطہار ہے، آپ کو اے بھی سچے حق کے۔ کسی نے لکھے اللہ دی رسی تو مراد دین اسلام ہے، کسی نے لکھے اللہ دی رسی تو مراد وسیلہ مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اور غور کر سو اے اگر قرآن ملے اور دین اسلام ملے، ماہ رمضان ملے، سانو جو کچھ ملے صدقہ وسیلہ مصطفیٰ ہے، صدقہ اللہ دے پیارے محبوب دا۔ اے اللہ دے پیارے محبوب غور کر سو کہ خود ابھی جو پانی لمنا ہوئے تے اسام اے ڈول دے نال رسی باندھ کے تے ڈول آپاں سٹنے خود وچ تے رسی نو کھچیا تے پانی باہر آ جاندے، تے پنجابی دے وچ رسی نو آدن لاج، اے لاج توجہ فرما، اگر اے مضبوطی دنال اے لاج نو پکڑے رکھسیے تاں اے ڈول پانی باہر لایا سی، اگر رسی ہاتھ دے وچوں آ کو چھٹ گئی لاج توجہ فرما تے پھر ڈول کھو دے وچ ڈھائے پوسی، پانی نہیں آونا۔ تو میرے بھائی اللہ والے فرمادن اے عالم دنیا ایک کنویں ہے، ایک کھو ہے، اور اس کھو دے وچوں جڑا پانی لونا ہے وہ کیڑا پانی لونا ہے؟ نیک اعمال والا، تقوی والا، توجہ فرما۔ اور لاج کیڑی ہے؟ اللہ دا پیارا محبوب ہے، اللہ دے پیارے محبوب دا دامن اگر مضبوطی دے نال تھامے رکھسوں آکو پھر ہر عمل قبول ہے، پھر کامیابی ہے۔ اگر اے دامن مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ مضبوطی دے نال اگر آپاں تھامے رکھسوں آکو پھر کامیابی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو صدقہ اللہ دے پیارے محبوب دا سادے دے کرم ہے، مسلمانوں دے پیارے محبوب دے غلاموں، اور اس لجپال نبی دی ولادت کے سب خوشی منا کے بیٹھے ہیں۔ میلاد کا مطلب ہوتا ہے حضور دی آمد دی خوشی مناونا، حضور دی ولادت دی خوشی مناونا، اور اللہ دی پیارے محبوب دی آمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔
ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الارضین، فرمایا محبوبہ زمین دا فرش بچھائے تیری خاطر، آسمان دا تمبو لائے محبوب تیری خاطر، سورج نو روشنی دیتی ہے محبوب تیری خاطر، چاند نو چمک دیتی ہے محبوبہ تیری خاطر، ستارے نو دمک دیتی ہے محبوبہ تیری خاطر، درختہ نو سایہ دیتا ہے محبوبہ تیری خاطر، پھلا نو خوشبو دیتی ہے محبوب تیری خاطر، بلکہ ارشاد فرمایا لولاک لما اظہرت ربوبیہ، پیارا محبوب اگر تانوں پیدا کرنا نہ ہوتا میں اپنے آپ نو رب بھی اظہار نہ کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور تے کر اور توجہ فرما سو کہ اگر کوئی کافر غیر مسلم عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اس نو فائدہ مل سی؟ اکو نہیں ہے، مسلمان جو نہیں ہے، حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا، اس نو نہ نماز دا فائدہ ہے، نہ روزے دا فائدہ، نیک عمال دا کوئی کسے شاید کوئی فائدہ نہیں، لیکن حضور دا میلاد مناوے فائدہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ توجہ ہے، سبحان اللہ۔ گرمی بڑی ہے تو تھک کے بیٹھو میں لگتا بھی، پر انہیں تھوڑی دی توجہ کر سو، زیادہ وقت نہیں لگنا۔ تو ساکھ سو پیر سے دلیل غور کر کہ حضور دا میلاد دی خوشی جنہ منائیے لیکن کلمہ محمدی نہیں پڑھیا، انہوں نے اجر مل رہے، اجر مل رہے۔ حضور دے چچا ابو لہب اس نے کو لیکن نوکرانی ہے، توجہ فرما، ذمہ نال عرض کر رہے ہیں۔ تو جس ویلے سرکار دی ولادت ہوئی ہے نا، سرکار دی آمد ہوئی ہے، اور نوکرانی دوڑ دی آئیے، آنکھ دیئے ابو لہب تینوں مبارک ہوئے، توڑے بھائی حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹا پیدا ہوئے، حضور دی ولادت ہوئی، اس نوکرانی نے آ کے خوشی دی خبر سنائی، ابو لہب خوش ہویا، حضور دی ولادت دی خوشی منائی۔ یہ محفل آج حضور دی ولادت دی خوشی دی، تو فرما غور کر کہ سرکار کو صرف بھتیجا سمجھ دے ہویا، حضور دی ولادت دی خوشی منائیے تے ابو لہب نے کی خرچ کیتا ہے؟ وہ آخر ہے اپنی نوکرانی نو کہ تو میں نو خوشی دی خبر سنائیے، جا میں تینو آزاد کیتا، میں تینو آزاد کیتا۔ حضور دی ولادت دی خوشی دے وچ ابو لہب نے ایک نوکرانی نو آزاد کیتا ہے، تے ابو لہب نے ساری زندگی حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا، کافر رہے، تے کافر ہو کے مرے، جس تے کفر تے قرآن گواہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کافر ہو کے مرے، اور وہ دے مرن تو بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اب فرما دیں میں خواب دیکھیا تے خواب دے وچ ملاقات ہوئی ابو لہب دے نال، میں پوچھیا ابو لہب قبر دے وچ کیویں حال ہے؟ آنکھ دا برا حال ہے، قبر دے عذاب دے وچ مبتلا ہاں، لیکن ایک بات ضرور ہے، جس ویلے سوموار دا دن آندے، سوموار دا دن جڑے جان دن ہوئے بولا، حضور دی ولادت دا دن، جس ویلے سوموار دا دن آدھے، اور میں جنہ انگلیاں دے اشارے دے نال حضور دی ولادت دی خوشی دے وچ میں اپنی نوکرانی نو آزاد کیتا آئی، انہاں انگلیاں دے وچوں ٹھنڈا تے میٹھا پانی دا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، میرے تے عذاب قبر کم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ محدثین لکھ دیں کہ ابو لہب کافر اسا مسلمان، ابو لہب بے دین اسا حضور دا کلمہ پڑھنا لے، حضور دا غلام، ایک غیر مسلم حضور دی ولادت دی خوشی مناوے، کلمہ نہیں پڑھیا، آج بھی ہر سوموار اجر مل رہے، اگر حضور دے غلام حضور دی ولادت دی خوشی منا، حضور دی ولادت دی خوشی منا، تو کرم کتنا ہے، اور کیسا لجپال نبی کہ دکھی دلان دا سہارا، یا نبی دکھی دلان دا سہارا، یا نبی۔ حضور دے آمد خوشیاں کیوں نہ منائیے؟
کہ اگر اس عالم دنیا دے ساڑھے تے کرم ہے تو صدقہ حضور دا، اگر قبر کرم ہونا ہے تو صدقہ حضور دا، تو روز محشر ساڑھے تے کرم ہونا ہے تو صدقہ حضور دا، یہ شکلہ ساریاں تبدیل نہیں ہوں گیا، لکھا گناہ کرنے یہ صدقہ حضور دا، اب وہ کرم سرکار دا ساڑھے تے حضور دا صدقہ مولا دا ساڑھے تے کرم ہے، اس واسطے مل کے سارا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ دکھی دلان دا سہارا یا نبی دکھی دلان دا سہارا یا نبی بیچارے دا چارا یا نبی بیچارے دا چارا یا نبی دکھی دلان دا سہارا، یہ ذرا مل کے کہہ دو، مل کے تھوڑا جب پتہ چل جائے کہ نال والے گھرائی دا پتہ لگے کوئی محفل ہے، کوئی بندے ہیں بیٹھن، دکھی دلان دا سہارا یا نبی بیچارے دا چارا یا نبی ہاتھیے مرسلہ حل کرے مشکلہ، ہاتھیے مرسلہ حل کرے مشکلہ، اوکھے ویلے جے پکارا یا نبی اوکھے ویلے جے پکارا یا نبی اوکھے ویلے جے پکارا یا نبی دکھی دلان دا سہارا یا نبی بیچارے دا چارا یا نبی صرف ایک بات بارنال شیئر کرنی بس، حضور دی عظمت دی، عشق رسول دی، ساڑھے بول کوئی پیغام ملتا ہے تو محبت والا، تو عشق والا توجہ فرما، اللہ نے پیارے محبوب سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا وصال دا وقت قریب ہے، اور یمامہ دے علاقے دے وچ ایک لانتی شخص جس نے دعویٰ کیتا نبوت تا، جان دو پڑھے لکھے دوست تشریف فرما، مسلمان کذاب جس نے دعویٰ کیتا نبوت تا، سرکار شاہ فرمانے نا ابو بکر صدیق میں دنیا چھوڑن والا پردہ فرماون والا، لیکن میرے تو بعد اس طرح سے خاتمہ کرنا ہے، مسلمان کذاب جھوٹ ہے، جھوٹ نبوت کا دعویٰ، لا نبی آباد، تو کل سبحان میرے بعد اور کوئی نبی، تو کل سبحان اللہ دے پیارے محبوب دا فرمان، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلہ فوج تیار کی تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سپہ سالار فوج دا دستہ ڈالے بھیجیا یمامہ علیہ پاسے، جس ویلے پہنچن اور اس مسلمان دی فوج موجود ہے، تعداد میں بھی زیادہ، تاریخ سے چاہتا ہے کسی نے لکھے 10,000، کسی نے لکھے 30,000، حضرت خالد بن ولید آپ دنال فوج ہے، اور جس ویلے اتھے پہنچن 80,000 فوج مسلمان کذاب دی، اور جس ویلے حضور دے عاشق اس مقام تے پہنچن انہاں نے نعرہ لگوایا، نعرہ تکبیر، آنکھو چل اللہ وقت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر لگوایا نا، اللہ اکبر، اور مسلمان کذاب انہوں نے بھی نعرہ لگوایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، آپ پریشان ہو گئے، اس پاس میں اللہ کا نام نہ بنا لے تو اس پاس میں اللہ کا نام نہ بنا لے، لیکن حضرت خالد بن ولید فرمایا ہوں نہیں میں کرو نکھیرے اللہ نعرہ لگا،
رب نو تو وہی من دے پہنا اساں ہی من دے نا ہن نعرہ لواؤ نعرہ رسالت سبحان اللہ یہ کوئی آج آپ نہیں لوا رہے نعرہ رسالت حضور نے غلامہ نے لوائے توجہ فرما اگر صحابہ کرام نو مننے تو پھر اس نعرے نو بھی من توجہ فرما اچھا ایک مولوی صاحب میں نو آخر امام پیر سائن تو سا جو نعرہ رسالت لوا دے ہو آخر دے ہو یا رسول اللہ 313 رسول ہیں وہ سارے سر چاہ کے ویکھ دن کہ صدیہ کے نوے میں کہ چلو مولوی صاحب لکھ دے اتنا تو مان گئے کہ نبی زندہ تے ہے تیرے پھٹ کے تے اے بھی نہیں مانتے توجہ فرما لیکن شکر ہے تو اتنا تو مان گئے سارا رسول سر چاہ کے ویکھ دے ہے زندہ تے ہیں لیکن میں کہ اے غور کر سو اے جات بھرا تشریف فرمائیں جس ویلے اے عورتہ کپاس چوک رہی ہوں نا کپاس جڑی جا رہی ہے تے بچیاں نو اے بننے تے کھال دے وچ اے مائیاں سلا دے دیں لٹا دے دیں کپاس چوڑ رہی ہے تے جس تا بچہ روے نا تے ماں اسے دی جان دی دوسری ماں نہیں جان دی جیسا بچہ روے ماں او دی دوڑ کے جان دیئے اے زال نو پتہ لگ جاندے تے آمنہ دلال نو پتہ نہیں لگ درگاہ سے کہا اے مائی نو پتہ لگ جاندے تے اللہ دے پیارے محبوب نو پتہ نہیں لگنا جیتی خاطر مولا نے کل کائنات سجائی تو اب سبحان اللہ اگر حضور نہ آندے تے کچھ بھی نہ ہونا حضرت خالد بن ولید جس لئے نعرہ لگوایا نعرہ رسالت یا رسول اللہ دی آواز آئی اور وہ تو انہا مسلمہ قضاب مننے والے وہ یہ نعرہ تو نہ لوا سکتے تیرے میرے لاجپال نبی والا لیکن حضرت خالد بن ولید تھوڑا پریشان ہوئے حضور دے روزے والے پاسے منہ کر کے عرض کر دیں کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ تمہارا ہوں میں تمہارا یا رسول اللہ مل پہ کہہ دو تمہارا ہوں حاضری لگ جا میں تمہارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ حضرت خالد بن ولید حضور دی بارگاہ دے درخواست پیش کی تھی نعرہ رسالت سرکار سدے آپ نو یاد کی توجہ فرما 80,000 مسلمہ قذاب دی فوج اے اندر جناب قلعے دے وچ اور انہاں دروازہ بند کر چھوڑے آئے حضور دے غلام باہر ہیں لیکن تھوڑے جائے پریشان ہوئے حضرت خالد بن ولید آپ فرمانن سارے فوجیانوں اگر تسا جاونا چاہتے ہو سارے چلے جاؤ 80,000 فوج واسطے ایک کو خالد بن ولید کافی انہوں نے نہیں صحیح اصل تو نال ہے ایک صحابی رسولن بڑی پیاری بات ہے محبت کی بات ہے عشق کی بات ہے جنہ دا نام ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ حضور دے غلام ہیں وہ آگدن حضرت خالد بن ولید آپ کی بات کہا دے صحیح اس طرح کرو انہوں نے گیٹ باندھ کر چھوڑے اس سارے قلعے دے اندر منجنیق دے ذریعے تسا میں نو سٹو اندر قلعے دے تو میں اندر جا کے میں گیٹ کھول سا تو سارے اندر آ جوائے تو انہوں نے حملہ کر دے سا حضرت خالد بن ولید آپ فرمانے برا بن عازبہ تیرا دماغ ٹھیک ہے 80,000 فوج دے میں جو تین کلہ سٹا وہ تا تیری بوٹی بوٹی کار چھوڑے سے اچھا حضرت برا بن عازب تا عشق دیکھ وہ آتے خالد بن ولید آج تسا میں نو اے سٹو تو صحیح
اندر مینو خراش ہی نہیں آمنی مینو جرید ہی نہیں آمنی تو جو فرما آپ فرمایا وہ کی نے حضرت برا بن آدم فرما دن حکمت با حضور تشریف فرما سن حضور دے غلام آپ دی بارگاہ دے وچ حاضر سن سرکار تمام فتوحات دے بارے اعلان فرما رہے ہیں کہ مصر فتح ہو سی شام فتح ہو سی ایران فتح ہو سی عراق فتح ہو سی فرمایا جس ویلے مصر فتح ہو سی مال غنیمت اتنا ہو سی کہ پہلا اٹھ مدینہ پاک ہو سی آخری اٹھ جناب مصر ہو سی اتنا مال غنیمت ہو سی اور برا بن آزبا تو مال غنیمت وچوں گنڑی بن کے اپنے سر تے رکھ سے اور میں دیکھ رہا تیری گردن جھکی ہو رہی ہے تیرے سر تے گنڑی ہو سی میں تیری گردن جھکی ہوندا بھی ویدا پیا لیکن حضرت برا بن آدم عرض کردن خالد بن ولید حل مصر فتح ہویا کوئی نہیں مال غنیمت آیا کوئی نہیں میں سر تے گنڑی رکھی کوئی نہیں میری گردن جھکی ہوئی کوئی نہیں حالے میرا ایمان حضور دا فرمان ہے میرے نزدیک اتنے تک اسرائیل بھی نہیں آندا سبحان اللہ سمجھ آئی مدد کر سبحان اللہ میں نے تھوڑا سٹو میں اندر ویسا بولا کہ ٹھیک ہے ذرا عشق تے دیکھ سرکار نے جو فرمایا حالے مصر دا فتح ہویا کوئی نہیں مال غنیمت میں چاہیا کوئی نہیں حالے میرے نزدیک موت نہیں آ سکیا ہے سبحان اللہ عقیدہ دے ایمان اللہ دے پیارے محبوب نے جو فرما چھوڑے اللہ دے پیارے محبوب نے جو فرما چھوڑے اب فرما دیں حق کے حضرت برا بن آزم نو ایک منجنیت کے ذریعے کہ اندر جو سٹے ہیں نا آپ اندر وانج پہن دیوار کو پار تے مجنون بڑھ گئے آپ ادھر واحد واحد اسرائیل واحد ایک ڈولو انہوں پکڑا میں آدھر یار ایک کمل آئے پاسے مجنون ہے پاسے تو چھوڑ دو وہ جنا کو انہوں جو چھوڑے گا آپ دوڑ کے گئے انوان کے گیٹ کھولے دروازہ گیٹ کھولے حضور تے سارے غلام اندر آ گئے انہوں حملہ کیتا ہے تے مولا نے فتح عطا فرمائیے سبحان اللہ فتح عطا فرمائیے لیکن آج میں کرتا پیام کے حضور دے غلامہ دا عشق دوے محبت دوے کہ کرم کے ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کے ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ تمہارا تمہارا یا رسول اللہ رب العزت پیارے محبوب کی محبت اور سچی غلامی عطا فرماوے میرے بھائی دامن مصطفیٰ وسیلہ مصطفیٰ نسبت مصطفیٰ مضبوطی دنال اس نے تھامے رکھ اللہ دے پیارے محبوب دنال اگر محبت ہے اور اے پاک محفلہ پیارے محبوب دنال محبت کا اظہار ہے محبت کا اظہار ہے پاک محفلہ جس طرح یا پر کپا دے پودے تے سپرے کرنے نا سنڈیا تو بچن واسطے سفید مکھی تو بچن واسطے اور اے ایمان نو تر و تازہ رکھن واسطے اے سپرے ضروری ہے اے پاک محفلہ اللہ رب العزت پیارے محبوب کی سچی غلامی عطا فرماوے زندگی حضور تے عشق گزار اور پھر کرمی یہ پاک محفل کوئی رسم نہیں کوئی رواج نہیں یہ محفل میلاد کوئی بدعت نہیں کوئی شرک نہیں یاد رکھ ساری محفل شکریہ دی محفل ہے اسا اللہ رب العزت شکر ادا کرنے مولا تیرا لاکھ احسان ہے مولا تیرا شکر ہے اپنا محبوب سامو عطا فرما چھوڑے اللہ رب العزت میرے چند کلمات منظور و مقبول فرماوے انہاں جوانہ نے حضور دی ولادت کی خوشی منائیے اور انہاں دے بیڑے خوشیاں نال آباد و شاد ہون والا سب کے نیک مراداں پوریاں فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین تو مصر قیام سلام پالو اور اس کے بعد دعا